بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اپنے 4 ماہ کے بچے کو سینے میں چھپائے وہ جتنا تیز دوڑ سکتی تھی وہ دوڑ رہی تھی۔ اسے بس کسی نہ کسی طرح یہاں سے بہت دور جانا تھا جہاں وہ محفوظ رہ سکے، جہاں اس کا بچہ محفوظ رہے۔ اسے بھاگتے ہوئے 4 گھنٹے ہوئے تھے۔ جب وہ تھک جاتی تو چلنا شروع کر دیتی۔ جو بھی اسے دیکھتا پاگل سمجھتا، کیونکہ اس وقت اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میلے کچیلے کپڑے، پرانا جوتا، خستہ حالت میں۔ جو اس پر ایک نظر ڈالتا وہ یہی اخذ کرتا کہ کوئی پاگل خپتی عورت ہے۔ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اس وقت وہ لمبی سڑک جس کے ارد گرد گھنے لمبے درخت، اس کے بیچوں بیچ وہ چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ننھا سا وجود بھی اب رونے لگا تھا۔ وہ کہیں رکنا چاہتی تھی، لیکن ایک خوف دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا جو اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ پھر وہ اچانک چکرا کر زمین پر گری، لیکن گرتے ہوئے اس نے اپنے بچے کو چوٹ نہ لگنے دی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا اور پھر وہ خرد اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ بابا، یہ عورت کون ہو سکتی ہے اور بیچاری اس طرح بیچ روڈ پر پڑی ہے؟ دونوں باپ بچے کی آواز سن کر وہ اس عورت کی طرف آئے تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ بیٹے نے عورت کو پکارا اور باپ نے بچے کو اٹھایا۔ عورت کے منہ پر تھوڑا سا پانی چھڑکا، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ دونوں باپ بیٹے نے اس عورت اور بچے کو اپنی گدھا گاڑی جس پر وہ بھیک مانگنے کے لیے جایا کرتے تھے پر ڈالا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جھونپڑیوں کے قریب پہنچے اور اس کے باہر جا کر گدھا گاڑی کھڑی کی اور عورتوں کو آواز لگائی تو جھونپڑی کی 2-4 عورتیں ادھر ادھر جو کام کر رہی تھیں فوراً وہاں آ گئیں۔ بیٹے نے انہیں بتایا کہ یہ انہیں سڑک پر گری پڑی ملی ہے اور وہاں سے اٹھا کر اسے وہ ادھر لے آئے تاکہ اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی نے گھر سے نکال دیا ہے، ایک فقیرنی کہنے لگی۔ چلو اچھا کیا اسے ادھر لے آئے، یہ فقیروں کی بستی ہے جہاں اس جیسے غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ امیروں کی طرح ہم غریب لوگوں کو دھتکارا نہیں کرتے، ایک بوڑھی فقیرنی نے کہا اور آگے بڑھ کر اس کے بچے کو بھی گود میں اٹھا لیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بوسیدہ چارپائی پر سویا ہوا پایا۔ اس کے بدن میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ آس پاس اپنے بچے کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا تو اسے لگا کہ اس کا بیٹا اگر نہ ملا تو اگلے کچھ منٹ میں اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، لیکن آواز کہیں حلق میں دب سی گئی تھی اور اسی وقت اسے اپنے بچے کی رونے کی آواز باہر سے آئی۔ وہ فوراً باہر کی جانب بھاگی۔ باہر 10-12 سال کی لڑکی اس کے بچے کو اٹھا کر چپ کروانے میں مصروف تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ بچہ بھی کب سے اپنی ماں کی آغوش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ماں کے پاس آیا خاموش ہو گیا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو مین روڈ کے تھوڑا ہی دور 8-10 کے قریب جھونپڑیاں تھیں، جن میں سے ایک کے پاس وہ کھڑی تھی۔ اس کے پاس 2-4 عورتیں آئیں۔ اس سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتی ہے۔ وہ بولی، اتنا ہی کہ مجھے کچھ یاد نہیں میں کہاں رہتی ہوں اور کیا کرتی ہوں، بس مجھے اتنا پتہ ہے یہ بچہ میرا ہے۔ اس نے اسے بہت ترس بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، تم پریشان نہ ہو، آج سے تم ہمارے خاندان کا حصہ ہو، ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ ان سب کی جتنا شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ اسے یہاں رہتے رہتے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کا بچہ بھی انہی بچوں کے ساتھ بھیک مانگتا اور وہ بھی انہی عورتوں کی طرح رہتی، لیکن ایک سکون تو تھا کہ یہاں آ کر وہ اور اس کا بچہ دونوں ہی محفوظ تھے۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی۔ ماں، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ اپنی ماں کو انکار کر کے میں تھک چکا تھا۔ ماں کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ شادی کے لیے مان گیا۔ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کس لڑکی سے اس کی شادی کر رہی ہیں، لڑکی کون ہے، کیا کرتی ہے۔ اب اسے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ روزانہ آفس جاتا، معمول کا کام کاج کرتا اور کسی کی کھوج میں ہر وقت لگا رہتا۔ اس کی ماں نے جس لڑکی سے اس کی شادی کی تھی، اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے اپنے آپ کو زندگی میں اس قدر مصروف کر لیا کہ اسے وقت ہی نہیں تھا کہ اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرتا۔ یہ سارا کام تمہاری نوکرانی آ کر نہیں کرے گی،
جلدی سے یہ برتن دھو کر رکھو۔ بہو نے آتے ہی ساس پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ شوہر کے سامنے وہ انتہائی معصوم بن جاتی اور شوہر کے جانے کے بعد پورے گھر کا کام اپنی ساس سے کرواتی۔ ساس سے اس کا سلوک بہت ہی برا تھا۔ وہ دل میں روتی ہی رہتی کہ کاش میں وہ گناہ نہ کرتی تو آج مجھے اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑتا۔ اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی چین لینے کے لیے بیٹھتی تو وہ ظالم عورت اسے سکون کی سانس نہ لینے دیتی۔ اس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور تینوں کا ہر کام وہ اپنی ساس سے ہی کرواتی۔ آج جب وہ آفس سے باہر نکلا تو 3 بچے جو تقریباً 7-8 سال کے ہوں گے اس کی گاڑی کے پاس آ کر رکے۔ وہ ایک بچے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ایک پل کے لیے وہ رک گیا۔ اس بچے کی شکل کتنی ملتی جلتی تھی اس سے۔ وہ اس کے قریب گیا، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ میں بھکاری ہوں، مجھے بھیک چاہیے۔ یہ سن کر اس کا کلیجہ کٹ گیا۔ اس نے بچے کی انگلی تھامی اور باقی بچوں کے ساتھ لیے وہ انہیں قریبی ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اچھا سا کھانا کھلایا، کچھ کپڑے وغیرہ لے کر دیے، پھر اپنی گاڑی پر انہیں ان کی جھونپڑی تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ اس کے دل سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ناتا تو ضرور ہے اس کا اس بچے کے ساتھ، جس کا دماغ کہہ رہا ہے۔ اگر وہی سچ ہوا تو اس نے آگے سے سوچا ہی نہیں۔ وہ انہیں چھوڑ کر واپس پلٹ گیا۔ زینب اور عالیہ دونوں میں گہری دوستی تھی اور دونوں کزنز بھی تھیں۔ دونوں میں بے انتہا کی محبت اور پیار تھا۔ عالیہ کی شادی زینب کے بھائی سے کر دی گئی۔ زینب بے انتہا خوش تھی کہ اس کی جان سے پیاری دوست اس کی بھابھی بھی ہے۔ اگرچہ عالیہ یہاں شادی نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کی رضا کے آگے وہ چپ ہو گئی کہ اچھی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ خیر، نند بھابھی بننے کے بعد بھی ان کی دوستی میں ذرا فرق نہ آیا۔ گھر میں ان دونوں کے کہکہے گونجتے۔ ہنستی مسکراتی زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ زینب کا رشتہ ایک اچھے خاصے گھرانے سے آیا، لوگ بھی بھلے تھے تو اماں ابا نے طے کر دیا۔ عالیہ اب ہر وقت زینب سے کھچی کھچی سی رہتی تھی۔ وہ اس سے کوئی بات چیت نہ کرتی۔ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ کسی نہ کسی کام کا بہانہ بنا کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ زینب نے بھی اتنی خاص توجہ نہیں دی۔ آخر کار وہ دن آ بھی پہنچا کہ زینب بیاہ کر پیا دیس چلی گئی۔ زینب کی شادی زیادہ دور نہیں ہوئی تھی، 20 سے 25 منٹ کا فاصلہ تھا۔ انور بہت خوبصورت نوجوان تھا، زینب کا حد سے زیادہ خیال رکھنے والا اور اسے چاہنے والا۔ اس نے زینب کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ وہ پوری کوشش کرتا کہ زینب ہمیشہ خوش رہے۔ وہ ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا۔ زینب بھی اس سے بہت پیار کرتی، کسی بھی چیز کی کمی نہ چھوڑتی، ہمہ وقت اس کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ زینب کی ساس بھی بہت اچھی تھی۔ یوں زینب کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی، لیکن اس کی خوشیوں کی مدت پوری ہونے والی تھی۔ عنقریب اس کے ارد گرد غم ڈیرا ڈالنے والے تھے۔ اس بات سے بے خبر زینب اپنی زندگی میں مشغول تھی۔ پہلے پہل تو عالیہ زینب سے 5-6 دن کے بعد ضرور ملنے آتی، لیکن اب ہر دوسرے روز آنے لگی۔ زینب کچن میں مصروف ہوتی، عالیہ اور زینب کی ساس میں گپ شپ لگتی۔ اب تو زینب کی ساس ہر وقت عالیہ ہی کے گن گاتی رہتی کہ عالیہ بہت اچھی، خیال رکھنے والی اور سمجھدار ہے، فلاں اور فلاں۔ زینب یہ سن کر خوش ہو جاتی۔ جب زینب کا شوہر گھر آتا تب وہ اسی کی باتیں لے کر بیٹھ جاتی۔ انور نے کبھی اس بات پر خاص توجہ نہیں دی تھی۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا۔ 2 سال کے بعد زینب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سب بہت خوش تھے۔ انور تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا، گھر میں ملازمہ وغیرہ رکھتی۔ زینب کو وہ کوئی کام نہ کرنے دیتا، بس یہی کہتا کہ وہ اپنا اور اپنے بیٹے کا خیال رکھے۔ بیٹے کا نام دادی نے رحمان رکھا۔ رحمان 2 ماہ کا ہو گیا۔ زینب نے محسوس کیا جیسے انور کا رویہ اب اس طرح سے نہیں رہتا جیسا کہ پہلے تھا۔ اس نے آج تک زینب کو نہیں جھڑکا تھا، اب ایسے ہی فضول باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا، جبکہ اس کا مزاج تو ان سب کے برعکس تھا۔ زینب کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے بہت بار پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن انور اسے ہر بار جھڑک دیتا۔ اب تو زینب کی ساس بھی اس کے ساتھ لڑتی، کبھی کسی چیز میں نقص نکال دیتی تو کبھی کوئی تانا دیتی۔ زینب اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ عالیہ جب اس کے پاس آئی تو زینب نے اسے بتایا کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے،
کہ ماں اور انور دونوں ہی مجھ سے نالاں رہتے ہیں۔ دیکھو زینب، انہیں اپنا وارث چاہیے تھا جو انہیں تم سے مل گیا ہے۔ اب انہیں تمہاری کیا فکر، اور کیوں کریں گے تمہاری فکر؟ نہیں عالیہ، ایسا نہیں ہوتا، زینب نے روتے ہوئے کہا۔ میری پیاری معصوم سی دوست، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، صرف عورتوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ عالیہ نے ایسا کہہ کر زینب کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا۔ زینب بھی ہر وقت پریشان رہنے لگی۔ اس بیچاری کی تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا کرے۔ بچے کا دھیان بھی وہ نہ رکھ پاتی۔ آج بھی اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ دوا لے کر وہ سوئی تھی۔ پانی کی طلب کے لیے اٹھی تو اسے اپنی ساس کے کمرے سے آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ ان کی باتیں سنتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عالیہ، تم ہر وقت زینب کی برائی کیوں کرتی رہتی ہو؟ وہ تمہاری دوست ہے۔ اس سے پہلے وہ میری بہن بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ عالیہ ہر وقت اپنے شوہر کو زینب سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتی۔ تم اسے نہیں جانتے؟ میں جانتی ہوں، وہ غلط راستوں پر چل پڑی ہے۔ تمہیں پتہ ہے شادی کے بعد اس کے کتنے افیئر چل رہے ہیں؟ تمہیں کیسے بتاؤں؟ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تم نے کون سا اس کی خبر بھی لی ہے؟ میں چاہتی ہوں اس کی ایک ایک بات سے واقف ہوں۔ ابھی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہی ہوں، تم مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ اب میں تمہیں اس لیے بتاتی ہوں کہ تم اس کے بھائی ہو اور تم اسے سمجھاؤ۔ عالیہ کا شوہر سر ہلا کر رہ گیا۔ ابرار، آج تم مجھے ملنے گھر آ جاؤ، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عالیہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، چلو میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر میں ابرار ان کے گھر آ گیا۔ ابرار ان کا ہمسایہ تھا اور عالیہ کا بہت اچھا دوست بنا ہوا تھا، لیکن یہ دوستی گھر والوں سے پوشیدہ تھی۔ عالیہ نے ابرار کے سامنے لوازمات پیش کیے۔ وہ دونوں کہہ لگا لگا کر ہنس رہے تھے اور ساتھ ہی چیزوں سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ اور سناؤ، تمہاری دوست زینب کس حال میں ہے؟ پتہ نہیں کس حال میں ہے، میں نہیں جانتی۔ میری اب اس سے بات نہیں ہوتی، نہ ہی میں اس کے گھر جاتی ہوں۔ عالیہ نے جھوٹ بولا تھا۔ عالیہ کے شوہر کا موبائل گھر رہ گیا۔ موبائل لینے جب وہ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا پایا، جسے اندر آتے ہوئے ابرار بند کرنا بھول گیا تھا۔ سامنے عالیہ کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے عالیہ کو طلاق دے دی، اسے اور اس کے عاشق کو گھر سے نکال دیا۔ تمہاری بیوی تمہارے جانے کے بعد کس سے فون پر رابطہ کرتی ہے، کیا تمہیں خبر ہے؟ انوار کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ ماں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھو موبائل، اس میں میسج پڑھو۔ کئی بار تمہاری بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، لیکن ہر بار وہ مجھ سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں، اس کا گھر خراب ہو جائے گا۔ آج کے بعد میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، لیکن اب تو حد ہو گئی۔ وہ اپنے عاشق سے ملنے ملانے باہر بھی جاتی ہے، دیکھو وہ اب بھی گھر پر نہیں ہے۔ انوار نے جب موبائل پر میسج دیکھے تو اس کا خون کھول اٹھا۔ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زینب کے لیے ہزاروں میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اسے شدید غم و غصے نے آن گھیرا۔ غصے میں کھولتا وہ گھر سے چلا گیا۔ زینب کی ساس کو عالیہ نہیں بھڑکایا تھا، یہ سب اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس کے لیے اس قدر بدظن ہو گئی تھی۔ اگلی دوپہر انوار نے پوچھا، ماں زینب کہاں ہے؟ ارے ہمیں کیا پتا، وہ تو تمہاری عزت کو مٹی میں ملا کر گھر سے بھاگ گئی۔ دیکھ نہیں رہے؟ یہ دیکھو اس خط میں وہ کیا لکھ کر گئی ہے کہ وہ یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ انوار کا تو دماغ گھوم گیا۔ اس نے ہر جگہ اپنی بیوی کو ڈھونڈا۔ ایک بار وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس میں کیا کمی تھی جو اسے گھر سے بھاگنا پڑا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ ہوتی کون ہے، اس کے بچے سے اسے جدا کرنے والی۔ ہر وقت وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ عالیہ کے گھر والوں نے اس سے بول چال ختم کر رکھی تھی۔ عالیہ کے شوہر نے چلا چلا کر سب گھر والوں کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا دیا۔ ادھر سے زینب کی ساس نے ان کے سروں پر آسمان گرایا کہ زینب تو گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کسی کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سب نے زینب کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ کچھ دنوں کے بعد زینب کی ساس عالیہ کی ماں کے پاس آئی اور کہا کہ اسے عالیہ بہت پسند ہے اور وہ عالیہ کا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن عالیہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ انوار سے ہی شادی کرے گی۔ عالیہ کی ماں نے انوار کو مجبور کر دیا نکاح کے لیے، لیکن یہ شادی دھوم دھام سے نہیں ہوئی۔ بس چپ چاپ عالیہ اور انوار کا نکاح
گھر کے اندر ہی کر دیا گیا۔ عالیہ انوار کو کالج کے دنوں سے ہی پسند کرتی تھی، لیکن جب انوار کا رشتہ زینب کے لیے بھیجا گیا تو عالیہ کو زینب سے شدید نفرت ہو گئی۔ اس نے پورا منصوبہ بنایا کہ انوار اس کا نہیں ہوا تو وہ اسے کبھی زینب کبھی نہیں ہونے دے گی۔ وہ روزانہ زینب کی ساس کو الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی۔ اپنے منصوبے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اس نے نقلی میسیجز اور موبائل کا ڈھونگ رچا کر زینب کے خاوند کو زینب سے کافی حد تک بدظن کر دیا تھا۔ جس دن زینب کی ساس نے اپنے بیٹے کو موبائل دکھا کر زینب پر الزام لگایا، اس دن زینب ہسپتال میں دوا لینے گئی تھی۔ یہ ساری چال عالیہ کی تھی۔ دوائی لے کر جب زینب سوئی اور اس کے بعد جب اسے پانی کی طلب ہوئی تو وہ اپنی ساس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی، جو موبائل پر کسی سے یہ کہہ رہی تھی کہ زینب سے اس کا بچہ چھین کر اسے اس گھر سے نکال دوں گی۔ بیٹے کو بھی اس کے کرتوت کا اچھے سے اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ اور فون میں دوسری جانب عالیہ ہی تھی۔ یہ بات سنتے ہی زینب نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یہاں نہیں رکے گی، اپنے بچے کو لے کر ان سب سے بہت دور چلی جائے گی، اور اس نے اس فیصلے پر عمل بھی کیا۔ کاش میں تمہاری باتوں میں نہ آتی عالیہ، آج میری بہو اور میرا پوتا میرے پاس ہوتے۔ بہت ظالم عورت ہو، میرے بیٹے کا گھر بسا بسایا تم نے خراب کیا، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انور کی ماں نے عالیہ کو کہا، میں نے اپنی بہو پر اتنا بڑا الزام لگایا، وہ بھی تمہاری باتوں میں آ کر۔ کاش میں اپنی بہو پر اتنا بڑا الزام نہ لگاتی، پتہ نہیں اب میرا پوتا اور بہو کس حال میں ہوں گے۔ باہر کھڑے انور نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے سر پر گویا ساتوں آسمان آ گرے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں عالیہ کے ساتھ مل کر اتنا گھناؤنا منصوبہ بنائے گی۔ انوار ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر گاڑی لے کر وہاں پہنچا۔ وہ ان سب بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس وقت اسے وہ 7 سالہ بچہ یاد آیا جس کی شکل ہو بہو اس جیسی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کا اپنا بچہ تھا۔ انور نے اس سے کہا، بیٹا میں تمہاری ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ جھونپڑی میں ہیں۔ انور جب وہاں گیا، سامنے زینب کو بیٹھا دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر انور کو بہت دکھ ہوا۔ زینب کو ساری حقیقت سے روشناس کرایا اور اس سے کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری دوست نے کروایا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا، اب میں تمہیں لینے آیا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو۔ زینب نے اسے معاف کر دیا۔ انوار نے ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا جن کے ساتھ زینب اور رحمان رہے، اور انہیں بتایا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ تمام صورتحال ان کے سامنے کھول کر رکھی۔ پھر ان لوگوں نے زینب کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ انوار جب رحمان اور بیوی کو ساتھ لے کر گھر داخل ہوا تو عالیہ چلا اٹھی۔ وہ اپنی زبان سے اول فول بکنے لگی۔ تب انوار نے اسے کہا کہ چپ ہو جاؤ، مجھے تمہاری ساری سچائی کا پتہ ہے، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، میری بیٹیاں میرے پاس رہیں گی، تم جہاں جانا چاہتی ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ ہوش و حواس میں نہ رہی اور پاگل ہو گئی۔ چند دن علاج کروانے کے بعد ڈاکٹرز نے انوار کو کہا کہ یہ نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ اسے پاگل خانے چھوڑ دیں۔ انوار اسے وہاں چھوڑ آیا۔ زینب کی ساس نے اس سے بہت معافیاں مانگیں۔ زینب نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا، لیکن دوستی پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا۔ اب اپنے گھر میں وہ خوش تھی، اس کا گھر خوشیوں بھرا تھا، اور شاید یہ اس کے صبر کا پھل تھا جو اللہ نے اسے انعام کی صورت میں دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔